بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر میں صرف یہ بتانا چاہوں کہ آپ سلام علیہا کی کیا اہمیت ہے، تو ناظرین اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ رب العزت کو بھی آپ کی جو اسلام کے بارے میں آپ نے جو محنت فرمائی، جو آپ نے کیا کیا اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اور اپنی ساری دولت بھی اور آپ کی ساری زندگی جو اسلام کے لیے وقف ہو گئی تھی، اس کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں تو ایک حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ مرتبے بڑے کم لوگوں کو نصیب ہوئے دنیا میں۔ کس کا؟ غور سے سنیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہیں غار حرا میں، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا 4.9 کلومیٹر، جو کہ تقریباً 5 کلومیٹر کے قریب بن جاتا ہے، اپنے گھر سے پیدل سفر طے کر کے 600 میٹر بلند غار حرا پر کھانا دینے کے لیے جو آ رہی ہے، کہ اللہ رب العزت نہیں دیکھ رہا تھا؟ تو ناظرین اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا اوپر آ رہی ہیں کھانا لے کر۔ ان کے ہاتھ میں برتن ہے جس میں آپ کے لیے کھانا ہے۔ تو جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں اپنے رب کی طرف سے سلام پہنچائیے گا، اور میری طرف سے بھی انہیں سلام پہنچائیے گا، اور انہیں یہ بشارت دیجیے گا، جی خوشخبری بتائیے گا کہ جنت میں آپ کے لیے ایک موتیوں والا محل تیار کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر نہ شور، نہ ہنگامہ، اور نہ تکلیف، اور نہ تھکن ہوگی۔ ناظرین اس حدیث سے کیا کیا ثابت ہو رہا ہے؟ یعنی کہ 5 کلومیٹر وہ پیدل چل کر اپنے مبارک شوہر کو کھانا دینے جا رہی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن غار حرا میں رہتے، تو ان کو احساس تھا کہ میرے خامند بھوکا ہے، اور وہ جناب کھانا دینے جا رہی ہیں۔ تو کیا اللہ رب العزت نہیں دیکھ رہا؟ اللہ رب العزت دیکھ رہا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس لیے تو فرمایا کہ وہاں پر نہ تھکن ہوگی، نہ شور ہوگا، نہ کسی قسم کا اور کوئی ہنگامہ ہوگا۔ تو ناظرین ایک اور روایت میں، جو کہ پہلی تو حدیث میں نے آپ کو بتایا، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ مروی ہے، اور ایک سنن النسائی کی حدیث مبارک بھی ہے، جس میں آپ آگے جواب بھی سن لیجئے۔ جواب کیا ہے؟ سنن النسائی کی حدیث 5/94 ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمایا، دیا، اور کیا وہ ان کی حالت ہوئی ہوگی، تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا؟ یہ سننے کے بعد تو آپ جانتی تھی، سمجھ بوجھ رکھتی تھی کہ جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہنا۔ وعلیکم السلام تو کہنا ہوتا ہے کہ تم پر بھی سلامتی، اور سلامتی تو اللہ نے دینی ہوتی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو سراپا سلامتی ہے، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر بھی سلام، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی سلام، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ سبحان اللہ! یعنی کہ کیا اس شخص کی اہمیت ہو جائے جسے پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر سلام بھیجا ہے، اور ایک بشارت بھی دی ہے کہ جنت میں محل بھی تیار ہو گیا ہے۔ تو ناظرین اس سے اندازہ لگائیے کہ 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جانا تپتی دھوپ میں، گرمی میں، اور اب تو چلے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سیڑھیاں بن چکی ہیں، اس وقت کون سی سیڑھیاں تھیں؟ تو ناظرین آپ کا جب وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام الحزن ہو گیا، غم کا سال ہو گیا، کیونکہ آپ کا سہارا بہت بڑا سہارا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیاوی طور پر، کیونکہ آپ ہر معاملے میں اپنے مبارک خامد کو آپ تسلی دیا کرتی تھی۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرمایا آپ نے، تو اس کے بعد وہ غم کا سال ہو گیا، اور جنت المعلیٰ میں جب آپ کو دفن کیا گیا، تو ناظرین ان کی قبر مبارک دیکھیے، جنت المعلیٰ جو کہ قریب ہی ہے، ایک سڑک کا فاصلہ آتا ہے۔ جب آپ مروہ کی پہاڑی سے نکلتے ہیں تو وہ قبرستان آتا ہے، اور وہاں پر آپ کے ساتھ ہی اسی احاطے میں آپ کے بیٹے ابراہیم، حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ ناظرین 1925 تک یہاں پر بڑا خوبصورت مزار بنا ہوا تھا، ایک خوبصورت عمارت تھی، اور بڑا ہی اس کا رعب و دبدبہ تھا۔ اس کے بعد سعودی عربیہ نے جب اس کو مزار وغیرہ سب گرا دیے، جو کہ ہے سنت کے مطابق بھی ہے،
تو اس کے بعد یہ قبر مبارک آپ کی یہاں ایسے دکھائی دیتی ہے۔ تو ناظرین 1985 میں کیونکہ جو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا سب لوگوں کے لیے تو مطلب یہ ہے کہ وہ گھر پرانے ہوتا گیا آپ کا، ایک وقت آیا کہ وہ گھر تقریباً 25 فٹ تک جو ہے وہ مٹی سے گھر گیا۔ 1985 کی کھدائی میں یہ مبارک گھر دوبارہ دکھائی دیا، تو اس کے بعد اس کی کچھ تصویریں پیش ہیں جو کہ دکھائی دیں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا مبارک اصلی گھر جہاں رہتی تھی۔ اس کے بعد اس کو دوبارہ بھر دیا گیا، اور بھرنے کے بعد اس کے اوپر فرش ہے، اور اس کے اوپر آج کل جو ٹائلیں ہیں اور وہ سبز کلر کی جو ہے پارٹیشن ہوتی ہے وہ اس کے رکھی ہوتی ہے تاکہ لوگ اس میں داخل نہ ہوں، پھر بھی لوگ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، چلتے ہیں۔ تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہتے تھے، آپ کے سارے اولاد اسی گھر میں ہی پیدا ہوئی، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر۔ تو کاش کہ اس کے اوپر مکمل ایک جو ہے وہ چاروں طرف باؤنڈری لگا دی جاتی، جیسے جبل آپ کو معلوم ہے صفا، اور صفا کے ارد گرد پہاڑی کے ارد گرد لگا دی گئی ہے باؤنڈری کہ وہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب وہاں پر ٹائلز ایسی نظر آتی ہیں۔ تو اب سعودی عربیہ کو شاید احساس ہو گیا، تو انہوں نے ویسے ایک ویڈیو بنائی ہے اس گھر کے نقشے کے اوپر کہ یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا مبارک گھر ایسا تھا۔ آپ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ سیڑھیاں کیسی تھیں، کمرے کیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رہے، تو اس کی بھی آپ زیارت کر لیجئے، یہ بالکل ایسا ہی تھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سائڈوں پہ۔ تو کیا شان میں ہم بیان کریں، ویڈیو ختم ہو جائے گی، وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ ہزاروں منٹوں کی جو ہے وہ ہزاروں گھنٹوں کی ویڈیو بن سکتی ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی شان میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت یعنی کہ دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بول دیا کہ آپ ان کو اتنا زیادہ یاد کرتے رہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔